بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 آج کی گروپ ریمیڈی ہے کیلنڈولا آفیشینلس۔ سفلیٹک میازم سے اس دوا کا تعلق ہے۔ پلانٹ کنگڈمز کی ریمیڈی ہے۔ کولڈ تھرمل ہے۔ کیلنڈولا ہومیوپیتھک کی مشہور ادویات میں سے ایک دوا ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہ دوا اینٹی سیپٹک، اینٹی سفلیٹک استعمال ہوتی ہے، اینٹی وائرل، اینٹی بیکٹیریل بھی استعمال ہوتی ہے۔ جسم میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، جلد جل جائے، رگڑ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھوڑے پھنسیاں ہوں، اس میں اس کا استعمال اندرونی اور بیرونی بہت اچھا ہے اور بہت مفید پایا گیا ہے۔ اور یہ عملِ جراحی آپریشن ہونے کے بعد لگنے والے ٹانکوں میں کوئی ناسور نہ پیدا ہو جائے، کوئی گینگرین نہ پیدا ہو جائے، کوئی گانٹھ پیدا نہ ہو جائے، جسے ہم کیلائڈ کہتے ہیں۔ اکثر آپریشن میں ٹانکے لگنے کے بعد جب ٹانکے مندمل ہوتے ہیں تو وہاں گانٹھیں سی بن جاتی ہیں، کیلائڈز بن جاتے ہیں۔ یہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ اگر باقاعدہ طور پر اس کو اندرونی طور پر اور بیرونی استعمال کیا جائے تو یہ دوا اس طرح کی پریشانیوں سے بچائے رکھتی ہے۔ یہ دوا مسلز، ٹینڈنز اور نروز اور جلد کے اوپر بہت اچھا اثر کرتی ہے۔ ہر قسم کی جلدی بیماریاں یا زخم، پھوڑے پھنسیاں، داد، چنبل، ناسور، کھلے زخم، گہرے کٹے ہوئے زخم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے صحتیابی کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے اور زخم جلد مندمل ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوا بیسیکلی سافٹ ٹیشوز کی ریپیئرنگ کی دوا ہے، یعنی کہ جو نرم و نازک ٹیشوز ہمارے خراب ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، یہ ان کو درست کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے بہت جلدی سے۔ یہ دوا جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیے جن کو پھوڑے پھنسیاں نکلنے کا رجحان ہو رہا ہو اور وہ کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، تو آپ انہیں کیلنڈولا، ایزاڈکٹا انڈیکا، ہائیڈروکوٹائل، ایکینیشیا، بربری سیکوفولیم، اس کا متنجن بنا کے بھی دے سکتے ہیں، یا انفرادی طور پر صرف کیلنڈولا بھی دے سکتے ہیں۔ بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ مصفی خون ہے۔ دانت نکلوانے کے بعد، یعنی کہ دانتوں کی جراحی کرنے کے بعد، دانت کی جڑ کی جگہ، دانت نکلنے کے بعد کی جگہ پہ جو ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہاں سے خون بھی نہیں رکتا، اس زخم کو بھرنے کے لیے اس ناسور میں کہ تبدیل نہ ہو، کسی کینسر میں تبدیل نہ ہو، کسی خطرناک تکلیف میں تبدیل نہ ہو، تو اسے ہم آرنیکا لیڈم کے ساتھ استعمال کریں تو بہت اچھے رزلٹ مل جاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، جی میں دانت بھی نکلوانا ہے اور مجھے درد بھی ہو رہا ہے، میں کچھ دوا لینا چاہتا ہوں، تو آپ سب سے پہلے اس کو لیڈم پال ہائی پوٹنسی میں اس کو کوئی خوراک دے دیں،
تاکہ وہ عمل جراحی سے ہونے والے انفیکشن سے محفوظ رہے گا، جراثیموں کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو کیلنڈولا کیو میں دے دیجئے کہ یہ روئی میں لگاتے رہیں اور آرنیکا 6 طاقت کے اندر استعمال کریں، تو یہ دانت کے جو زخم ہو جاتا ہے نکلوانے کے بعد یہ اس کو درست کر دیتا ہے۔ اس دوا کے زمرے میں آنے والے زخم تو تقریباً سبھی قسم کے ہیں، پر وہ زخم جو ناسور میں تبدیل ہو رہے ہوں اور ان زخموں کے سرے سرخ اور سیاہ اور سوجے ہوئے ہوں کہ یہ دوا ان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ حاملہ خواتین کے چھوٹے بڑے آپریشن میں لگنے والے گھاؤ، زخم، ٹانکوں کو یہ جلد مندمل کر دیتی ہے اور وہاں گہرے زخم ہونے یا گانٹھ دار زخم ہونے یا کیلائڈ ہونے سے ان جگہوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ دوا بواسیری گانٹھوں میں جب ان میں زخم پڑ گئے ہوں تو بیحد مفید ہے۔ پہلے اور دوسرے درجے میں جلد کے جل جانے، چھالے پڑ جانے میں یا یہ دوائی اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کروانے کے لیے بیحد مفید ہے۔ اس دوا میں دردوں اور جلنے میں درد اور سوزش میں یہ آرام لاتی ہے اور زخموں کو سڑنے سے بچاتی ہے۔ جل جانے کے کسی بھی درجے میں ہم کیلنڈولا، کینتھریس، لیڈم پال، آرنیکا، کاربولک ایسڈ، آرٹیکا یورینس کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس دوا کا مریض انتہائی چڑچڑا، ڈرپوک، جلد چونکنے والا ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض ٹھنڈک سے ذکی الحس ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اس لیے اسے ابر آلود موسم بھی پسند نہیں ہوتا۔ ابر آلود موسم میں، برسات کے موسم میں وہ اپنے آپ کو بڑا ناساز سمجھتا ہے، اس موسم میں اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور اب اس کے علاوہ دیگر موسموں میں وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 آپ سب سے ایک درخواست کروں گا کہ آڈیوز دیگر گروپس میں بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دیگر دوسرے تمام جونیئرز ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کا، ہومیوپیتھک سے محبت کرنے والوں کا بھلا ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔